جب اس طوائف کے گھر کے دروازے پہ پہنچا, چوکھٹ پہ پہنچا, تو رسول کو فرمان ذہن میں آیا کہ اگر میں نے زنا کیا, پھر رسول کی بارگاہ میں گیا اور رسول نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا تم نے زنا انجام دیا ہے, زنا کا کام کیا ہے, تو پھر میں نے اگر جھوٹ بولا, میں نے کہا کہ میں نے زنا نہیں کیا, تو وہ تو جھوٹ بولوں گا. رسول نے کہا جب تک جھوٹ نہیں بولو گے تمام برائیوں سے محفوظ رہو گے. اس نے زنا کو چھوڑ دیا بلا الہ آخر حتی الامکان. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان تمام برائیوں کو جن کو دن میں انجام دیتا تھا اس جھوٹ کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا. تو ہمیں نتیجہ اور سبق اس سے یہ ملتا ہے, اس حدیث اور اس واقعے سے, کہ ہم طلباء, ہم مومنین, ہم علماء, ہم بزرگان, ہم دوستان, برادران, جتنے بھی ہم اپنی زندگی سے اگر جھوٹ کو ختم کر, جس کو ہم معمول, ہمارے ہاں معمول کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یہ روٹین ہوتی ہے کہ اگر باپ گھر میں ہو ہم تربیت دیتے ہیں بچے کو جھوٹ بولنے کی باتوں کا. اگر باپ گھر میں بیٹھا ہو تو کوئی باہر اگر دستک دے, کسی سے نہیں ملنا چاہتا, بیٹا آ کے کہے بابا کوئی دروازے پہ آیا ہوئے, تو باپ کہتا ہے بچے کو کہ جاؤ باہر کہو کہ میرا ابو کہہ رہا ہے, میرا ابو گھر میں نہیں ہے. ایک تربیت ہم ایسے معاشرے میں اس طرح اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں کی کریں گے تو جھوٹ ان کے اندر, ان کے خون کے, ان رگوں میں اس طرح رچ بس جائے گا کہ بعد میں وہ گناہ ان کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا. جب ایک باپ اپنے بچے کو کہتا تو کیا اس معاشرے میں ہم تربیت کر سکتے, کس طرح ہم اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے. کیوں صادق آل محمد فرماتے بچے کا ذہن ایک بنجر زمین کی طرح ہے, جو بیج اس میں بو دو گے وہ اسی کو پروان چڑھائے گا. اس سے پہلے کہ فاسد ماحول اس پر غالب آ جائے, اسے دین علم سکھا, اسے دین کی طرف راغب کر دو تاکہ شیطان کی شیطانیت سے محفوظ ہو جائے. تو یہ ماہ رمضان, ماہ سیام ہمارے لیے امتحان کا مہینہ ہے, آزمائش کا مہینہ ہے, گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے, بخشش اور حیات کا ذریعہ ہے, خدا کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, جس میں انسان اپنے اعمال کو, اپنے نفس کو, اپنی گفتگو کو, اپنے کردار کو, اپنی فکر کو وحدانیت کے اس حکم کے اوپر پورا اتار سکتا ہے جس طرح توحید چاہتی ہے. اور انہی فرمان کے ساتھ یہی بتانا چاہوں گا کہ آج کے اعمال اور روزانہ کے اعمال میں سے ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, صلوات پڑھیں بار محمد صلی روزانہ کے اعمال میں سے, جیسا کہ ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیے تھے, کچھ اعمال آج ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر غریب اور نادار لوگوں کو, مستحقین کو روزہ افطار کرانا, یہ بھی روزانہ کے اعمال میں سے شمار ہوتا ہے. اور اپنے مومنین اور ناظرین تک بھی یہ ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ مفاتیح الجنان میں سے اور بحار الانوار میں سے اور باقی کتب کے ماخذ سے یہ آپ لوگوں تک یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہیں کہ روزانہ کے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے کہ نادار, مفلس اور غریب لوگ اور مستحق لوگوں کے روزے کا, افطار کا انتظام کرنا, انہیں کھانا کھلانا, یا فقراء کو, بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا, ان کی مدد کرنا, یہ بھی روزانہ کے اعمال میں سے ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کرنا, صدقہ نکالنا, اپنے اموال کا, اپنی جان کا, اپنے گھر کا اور اپنے گھر کے تمام افراد کا, یہ بھی روزانہ کے اعمال میں سے اور مستحب اعمال میں سے ہے کہ ماہ سیام میں بدرجہ اولا نکالنا چاہیے. اگر ماہ سیام نہ بھی ہو تو عام روٹین میں بھی ہمیں روزانہ صدقہ نکالنا چاہیے. اور اسی حوالے سے صدقہ کے عنوان سے کل ہم انشاءاللہ اسی حوالے سے رسول کی ایک حدیث بھی وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اور اس سے ہٹ کے سورہ قدر کا زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنا یا اسے پڑھنا, جتنا تواتر کے ساتھ پڑھا جائے, کیونکہ یہ وہ سورہ ہے جو خود بالخصوص ماہ رمضان میں اس کا نزول ہوا ہے, اس وجہ سے اس کے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. سورہ قدر کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت
की जाए और कुरान पाक की तिलावत की जाए और इस्तिगफार की तस्बीह पढ़ी जाए। अल्लामा मजलसी अलैहि फरमाते हैं कि अगर इस्तिगफार की तस्बीह पढ़ना चाहते हैं आप अस्तगफिरुल्लाह कह दें तब भी काफी है, या अगर आप पूरा जुमला दुआए कलमात अदा करना चाहें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ें तब भी ठीक है, या अगर आप कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि कहते हैं तो भी काफी है। तो इसको भी आप एक तस्बीह जो वो आप पढ़ सकते हैं। और आयतुल्लाह बहज्जत जो अपनी किताब अल फितरत में जो है वो बयान फरमाते हैं कि वैसे नमाज के बाद रोजाना के अमाल में से एक अमल यह है कि इस्तिगासा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी तिलावत करना चाहिए, जिसमें आप जैसे ही तस्बीह जनाब सैयदा ज़हरा आप पढ़ते उसके बाद, यानी कि किसी का कोई भी अमल हो इस इस्तिगासे को पढ़ने के बाद वो अपनी किसी भी हाजत को तलब करता है तो वो उसकी कबूल कर ली जाएगी। मसला अगर उसकी औलाद नहीं है तो वो इस इस्तिगासे को पढ़े, उसको अल्लाह साहिब औलाद कर देगा। अगर उसके रिस्क में कमी है, तंगी है, वो इस इस्तिगासे को मुनाजात को अगर पढ़ता है अल्लाह उसके रिस्क को वसी कर देगा। अगर उसको तूले उम्र चाहिए तो आयतुल्लाह बाजत फरमाते वो इस अमल को अंजाम दे, अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देगा।